بہت ہی امپورٹنٹ غزوہ ہے. 2 کے غزوے کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن اس میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو ہلانے کے لیے کافی ہے. اینڈ وین آئی واز گوئنگ تھرو دس آئی واز جسٹ کرائنگ. میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی ریزن بھی میں بتاؤں گی کہ کیوں ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیوں نہیں ہوا, یہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی طرح سے وہ دکھایا, لیکن ہماری زندگی میں اگر ایسا کچھ چیزیں ہوں تو کیوں ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں. ٹھیک ہے, یہ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کی بات ہوگی کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے. ہم نے پہلے غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے, غزوہ احزاب جو پوری قریش اور جو باقی جو قبیلے تھے وہ مل کر اور 10,000 کا لشکر اٹیک کرنے کے لیے آیا, تو اس میں سلمان فارسی کے مشورے پہ عمل کر کے خندق کھودی گئی, مدینہ کو پروٹیکٹ کیا گیا کسی طرح سے, لیکن جو اندر سے غداری ہوئی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے. کس نے غداری کی تھی؟ بنو قریظہ نے, جو اندر ہی تھے ان سے اپنے یعنی گھر کے اندر لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ فتنہ اٹھا. وہ فتنہ کیسے اٹھا اور اس کو کیسے پھر کیا گیا, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ریزن دیا کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ وہ جا کے ان کے بیچ میں انہوں نے اپنے ڈفرینٹ طریقے سے ان کو ٹیکل کیا, آپس میں ڈسپیوٹ ہوا, وہ پھر اللہ کا حکم سے پوری آندھی چلی, وہ سارے ان کے خیمے اڑ گئے, وہ چلے گئے. ادھر دوسرا جو بنو قریظہ ہوا ہے, غزوہ بنو قریظہ, یہ جو قریظہ جو لوگ تھے یہود کے جو مدینہ کے اندر سے تھے, یہ بھاگ کے قلعہ میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا جا کے ان کے پیچھا کریں. وہ پیچھا ان کا کیا اور ان کا جو ہے وہ بری طرح ان کو جو ہے 25 دن کا وہ محاصرہ تھا. اس کے بعد ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا. 400 لوگوں کو جو ہے بازار میں جا کے خندق کھود کے ان کو مارا. کیوں؟ کیونکہ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. ہر مرحلے پہ انہوں نے یعنی ہر طرح سے نقصان دینے کی کوشش کی تھی, تو ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہ 2-3 اور غزوہ پڑھا جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ ایکشن لیتے تھے اور ان کو یعنی ختم کر دیتے تھے. فتنہ کے سر اٹھنے سے پہلے فتنے کو ختم کر دیتے تھے. ایک اور واقعہ ہوا ابو العاص کا, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ ابو العاص کا جو قصہ تھا کہ وہ جو قافلہ لے کر آ رہے تھے, اس میں زید بن حارث نے جا کے اٹیک کیا, وہ بھاگ گئے. بھاگ کیا کہ حضرت زینب کے وہاں پناہ لیا, لیکن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا اپنی یعنی بیوی سے کہ ان سے سارے مال واپس لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیزیں واپس کی. انہوں نے جا کے, اور یہ بہت بڑے امانت دار تھے ابو العاص, کیریکٹر وائز ویری یعنی کہ اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. جب انہوں نے ساری امانت واپس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا رول دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے, اور 3 سال تک یہ دور رہے تھے یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نکاح پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوا, اور یہ نکاح فسخ نکاح ہو جاتا ہے جب کوئی مرتد ہو جائے, جب کوئی دین سے پھر جائے یا کوئی دین پر نہ رہے تو نکاح, اور ایک دم اعلان کر دے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے, مجھے زکوٰۃ نہیں دینا. یہ میں آج کل کی بات بتا رہا ہوں. اگر کوئی رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی اعلان کر دے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا, نہیں مجھے نہیں پڑھنا ہے, کفر کا کوئی جملہ کہہ دیا, وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی وہ چونکہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کر آ گئی تھی, انہوں نے نہیں ایمان لائے تھے, لیکن ایک سیپریشن تھی, لیکن جیسی وہ مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو سر میں اٹھانے کا موقع نہیں دیتے تھے اور کسی بھی وقت سستی نہیں دکھائی. اب غزوہ بنو مستلق میں کیا ہوا؟ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے یہ, ٹھیک ہے, جو لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر ویل وشر تھے, بٹ اندر سے وہ قریش کے طرفدار تھے پورے, یعنی ویل وشر نظر آتے تھے لیکن وہ اندر سے قریش کے طرفدار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے, ایسے نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سٹیپ لے لیا اور کسی کے بات پہ آگو کر لیا, فوراً اس کے ریسرچ کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے.
تو برैदा बिन हसीब रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और मालूम हुआ कि ये खबर सही है। फिर आपने मदीने का इंतजाम, देखिए इंतजाम हमेशा बगैर किसी उसके ऑर्गेनाइज किए हुए कोई मैनेजमेंट के किसी को दिए बगैर आगे कोई स्टेप लेते ही नहीं थे। उन्होंने जो है मदीने का इंतजाम ज़ैद बिन हारिस के हवाले के रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और इसके बाद जो है वो जलगार करते हुए उन पर टूट पड़े। और 700 सहाबा आपके साथ थे उस वक्त बनु मुस्तलक में। ये लोग कदीद की जगह पर थे, वहां पर एक जो है मर्सी के नाम से एक चश्मे पे वो लोग ने अपनी कैंपिंग की हुई थी, पड़ाव डाला हुआ था, वहां पे छापा मारा और वो काबिल थे जो है वो मर्दों को कत्ल किया, औरतों और बच्चों को कैद किया। और उसके बाद उस वक्त शाबान की 6 हिजरी हो चुकी थी। कैदियों में से बनु मुस्तलिक के एक रईस थे हारिस बिन अबू दरार की साहबजादी जवेरिया रदिल्लाह ताला अन्हा थी। कहाँ से मिली थी जवेरिया रदिल्लाह ताला अन्हा? ये बनु अल मुस्तलक से मिली थी और वहां उन्होंने उनको कैद किया, फिर उनको आजाद करके उनसे शादी कर ली। जब शादी कर ली तो साहबा कराम ने बनु मुस्तलिक के 100 घराने जो कि मुसलमान हो चुके थे ये कहकर आजाद किया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हैं। इस तरह हजरत जवेरिया रदिल्लाह ताला अन्हा जो थी ये अपनी कौम के लिए नहायत अजीम बरकत वाली खातून साबित हुई। ये बनु मुस्तलिक का थोड़ा सा छोटा सा एक वाकया, यानी कि पूरी यानी डिटेल थी से ज्यादा और क्या इसमें डिटेल हो सकती है, लेकिन ग़ज़वा बनु अल मुस्तलिक में 2 वाकयात बहुत अहम हैं। इसमें सबसे पहला वाकया जो था ये अब्दुल्ला बिन अबी जो था ये बड़ा मुनाफिक था जिसके ऊपर पूरी एक सूरह आई है, सूरह उतरी है, सूरह अल मुनाफिकून जो है ये इसी शख्स के ऊपर उतरी है कि ये सबसे पहले खड़ा होता था, कहता था ओ ये हमारे रसूल हैं, ये हमारे रसूल हैं, लोगों आओ लोगों आओ। और अल्लाह ताला ने कहा है कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, कि ये मुनाफिक जो है ये झूठे, अल्लाह को पता है कि ये रसूल है, तुम क्या बता रहे हो, अल्लाह को पता है ये रसूल है, लेकिन अल्लाह ये नहीं बता रहा तुम्हें कि ये मुनाफिक जो है झूठे, यानी आगे बढ़ के जो कह रहे हैं। तो उसने ये कहा था कि मदीना जो पलट कर आया है इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकालेगा, ये अपने आप को इज्जत वाला कह रहा था। हुआ ये कि वहां पर मुहाजिरीन के खलीफ एक अंसार के हलीफ में यानी थोड़ी सी तू मैं हो गई, तो जो है वो लोगों ने कहा हाय मुहाजिरों करके आवाज लगाया, अंसार ने कहा हाय नसारो, यानी कि एक दूसरे को जैसे आवाजें लगाना शुरू कर रहे। कौन थे ये? मुहाजिर और अंसार। कौन थे ये? इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बना दिया था, एक दूसरे से शेयरिंग कराया था, लेकिन चूंकि मुनाफिक बीच में थे उन्होंने उकसाया और उन्होंने लड़वाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पहुंचे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर मैं मौजूद हूँ, इस जाहिलियत की पुकार तुम लोग कर रहे हो, इसे छोड़ दो, ये बदबूदार, ये इतनी गंदी बात है, तुम लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे हो, हुटिंग कर रहे हो, दूसरे को आवाजें लगा रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। तो फौरन रुश्द पे वापस आ गए, यानी अकल होश में आ गए, अकल आ गई, फौरन उन्होंने इस चीज को यानी समझ लिया। इसमें एक मुनाफिकों की जमात भी थी जो कि उकसा तो रही थी ना, तो इसने जाके अब्दुल्ला बिन अबी को बताया, तो उसने कहा कि ये हुआ है, इन्होंने ऐसी हरकत की, किसके बारे में कह रहा है वो, यानी मुहाजिरों की, कि मुहाजिरों की इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे इलाके में हरीफ के मद्दे मुकाबिल आके हमारी और कुरैश की इन कंगलों की मिसाल तो जो है वो इसी तरह से है कि जो अपने कुत्ते को पाल पोस कर मोटा करो और वो तुम्ही को काट खाए, यानी कि इस तरह की गंदी बात वो बोल रहा था। तो कह रहा सुनो वल्लाही हम मदीना वापस हुए तो हम इज्जत वाले को जिल्लत वाले यानी कि निकाल देंगे, हम इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल, यानी उसकी मुराद ये थी कि इज्जत वाला वो खुद है और जिल्लत वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह उसको उनको बना रहा था। तो इसके लिए फितरों की तदबीरें करने लगा, हत्ता कि अपने रफ़ाक़ा से कहा कि ये मुसीबत तो तुमने अपने खुद गले में डाल ली है, तो अभी अब इस जो है इन्हें अपने शहर, इन्हें तुम्हें अपने शहर में उतारा, यानी कि महाजिरों को तुमने पनाह दी और तुमने सारे अम्वाल भी बांट दिए। सुनो, अगर तुमने हाथ नहीं रोका ये तुम्हारा शहर छोड़कर नहीं, यानी क्या तुम लोग हाथ रोक लो, वरना ये तुम्हारे जो है ना, जब हाथ रोकोगे तभी ये तुम्हारा शहर छोड़कर जाएंगे। तो उस पे पूरी आयत है इस बारे में, लेकिन ये बातें अभी हो ही रही थी कि हजरत ज़ैद बिन अरकम जो है, जो वहाँ मौजूद थे, बहुत मजबूत ईमान वाले थे, उन्होंने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुलाया, अब्दुल्ला बिन अबी ने, इसने फौरन झूठी कसम खा ली। उसने कहा कि नहीं मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कुछ कहा। जब उसने ये झूठी कसम खाई तो फिर अल्लाह ताला ने वो सूरह उतारी अल मुनाफिकून, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं
کہ یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی تنفضوا، وہ کہیں گے کہ تم لوگ مت خرچ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے ہٹ جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سارے خزانے ہیں، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے. پھر اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں یقولون لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب یہ واپس لوٹیں گے ہم ضرور نکال دیں گے عزت والا جو ہے ذلت والوں کو نکالیں. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے. اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں بتایا؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس دوران کیا ہوا کہ عبداللہ بن، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب صاف پتہ چل گئی کہ یہ منافق ہے. تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے عبداللہ کے نام سے، یہ بہت ہی یعنی کہ خالص مومن تھے. فوراً تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب تک اجازت نہیں دیں گے میں تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنا تو ان کو کہا کہ تم اس کا راستہ چھوڑ دو، تو انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. اس طرح سے یہ وقت اتنا ختم ہوا. اب ہوا یہ کہ واقعہ عفق، یہ سورہ نور میں 10 آیتیں ہیں اس کے بارے میں، واقعہ عفق کے بارے میں ہے. شاید میں 10-15 منٹس اوپر لے لوں، اگر آپ کو ہے تو یو کین گو، اگر آپ تھک گئے ہوں. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ختم کریں، لیکن نیکسٹ ویک اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل بتائیں گے. اس کا واقعہ بس میں ختم کروانا چاہ رہی ہوں آپ کو. یہ واقعہ یہ کہ غزوہ سے واپسی میں مدینے کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اور پھر رات ہی کوچ کا اعلان کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھی. ہر غزوہ میں کوئی نہ کوئی ازواج مطہرات جو ہوتی تھی وہ ساتھ ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبا ساتھ تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہی تھی غزوہ میں، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ایک ہار لیا پہننے کے لیے. دیکھیے کہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں. وہ ہار پہن کے تیاری سے گئی ہیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک وہ ہوتی ہے نا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہو. اور ہم کس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم گھر میں میلے ہوتے ہیں، جب باہر نکلنا ہوتا ہے تب تیار ہو کے اور جو ہے نا خوبصورت بن کے نکلتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہار پہنی ہوئی تھی. وہ گئی، کال آف نیچر ہوا، وہاں گئیں. تو وہاں جب گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کا ہار نہیں ہے ان کے گلے میں. تو فوراً پھر واپس گئیں وہی جگہ پر جہاں پر یعنی کہ اپنے کال آف نیچر کے لیے گئی تھی. تو وہاں گئی تو وہاں ڈھونڈا تو ان کو ہار واپس مل گیا. جب ہار مل گیا تو وہ واپس آئیں. اس دوران جو ہے وہ لشکر چلا گیا. آپ کا جو قدس جو تھا، یعنی جو پالکی جو کہ ان پہ لادی جاتی تھی، وہ لوگوں نے سمجھا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی یعنی کہ سلم اور یعنی کہ کم ویٹ کا تھا، یعنی کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں بیٹھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو رکھا اٹھ پر اور لے کے چل دیا. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا اس جماعت کو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہلکی پھلکی تھی، اس دوران وہ لوگ چلے گئے اور یہ چوکے بھی نہیں کہ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں ہار ڈھونڈ کے، تو دیکھا کہ وہاں تو لشکر ہے ہی نہیں، چلا گیا سارے کے سارے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہیں اسی جگہ بیٹھ گئی. یعنی کہ ان کے اندر بہت ہی عقل تھی، یہ نہیں کہ وہ آگے چل پڑی خود ہی سے. ان کا اب ہوگا اگر مجھے نہیں پائیں گے تو اسی جگہ وہ لوگ واپس آئیں گے. تو پھر وہ وہیں پہ بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر ٹیک لگایا اور اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی. ادھر صحابی جو ہے حضرت صفوان بن معطل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لشکر کے کیئر ٹیکر تھے. یہ ہر لشکر کی جب ختم ہو جاتا تھا اس کے پیچھے کوئی چیزیں گر گئیں، کوئی چیز ایسی رہ گئی، سب کو چنتے انتے پورے لشکر تک پہنچ جاتے تھے. جب یہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوئے ہوئے کو انسان کا ڈھانچہ لیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک دم قریب گیا تو پہچان گیا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. یہ یعنی ان کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے جب پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، کہتے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور پھر فوراً جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا انہوں نے. یعنی کوئی ایسی جو شاکنگ اور کوئی غم کی بات ہوتی ہے
किसी भी तरह का, ये नहीं कि कोई किसी का इंतकाल हो, हम लोग क्या बनाते हैं जो किसी का इंतकाल होता है तो कोई चीज गिर जाए, टूट जाए, कोई ऐसी चीज शॉकिंग न्यूज हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये पढ़ा तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एकदम से आवाज सुनकर बेदार हो गई और अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढाका। कोई बात एक लफ्ज ना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ना हजरत सफवान ने एक लफ्ज कहा, बस खामोशी से ऊंट सामने लेकर आए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बगैर कुछ कहे उस पे चढ़ गई और सफवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसके नकील थामे हुए आगे आगे पैदल चल रहे थे और ये लेकर आए। ये दोपहर का वक्त था, उस लश्कर में वापस आए। अब यहाँ ये वापस आ रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अबी जो हसद की आग में जल रहा था, उसको एक ठंडी सांस लेने को मौका मिल गया कि अब जो है मुझे बदला लेने का मौका मिल गया। उसने जो झूठ और स्लैंडर किया, उसने जो स्कैंडल बनाया और बुरी तरह उसको जो है तहमत लगाना शुरू कर दिया और बुरी तरह फैलाना शुरू कर दिया, बढ़ा के और उसको बढ़ा चढ़ा के और उसको बनाकर यानी स्टोरी क्रिएट करके उसको बताना शुरू कर दिया। उसके जो साथी थे उसको खुश करने के लिए इसमें और हवा देने लगे और पूरे मदीने में हर जगह ये बात प्रोपेगेंडा की तरह खूब फैलाने लग गए कि ईमान वाले भी 2-3-4 लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो गए। क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता, जब बहुत सारी जगहों से एक ही बात आ रही होती है तो कोई ना कोई उसको यकीन करने के तरफ चला ही जाता है। उधर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अब ये बीमार पड़ गई, आकर 1 मंथ तक बीमार हैं, वो घर से बाहर नहीं निकली, उनको कुछ खबर ही नहीं है कि पीछे क्या सीन हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। तो वो सारे पूरा मदीना प्रोपेगेंडा में गूंज रहा है और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल बेखबर है। जब वो थोड़ी सी थी, लेकिन उनको एक बात जरूर फील होती रहती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और जब बीमार होती थी तो बहुत बीमार कुर्सी करते थे, बहुत इनका ख्याल रखते थे। वो आते हैं और कुछ ज्यादा बात नहीं करते, थोड़ा सा बस हालचाल पूछते थे और उसके बाद चले जाते थे और ज्यादा देर बैठते भी नहीं थे। तो इस पूरे अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था? वो खामोश थे, उनको गम तो था, किसी से बात नहीं की, लेकिन जब बहुत अरसे तक वही नहीं आई तो उन्होंने साहबा अपने असहाब से मशवरा किया, हजरत अली से इशारों में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इनको इलाहा कर दें। लेकिन फौरन हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खरा सोना है। खरा सोना मींस कि वेरी प्योर है वो बहुत। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पे खड़े होकर इस शख्स से निजात दिलाने की तरफ तवज्जो दिलाई, यानी कि अब्दुल्ला बिन अबी। उनका इशारा था कि अब्दुल्ला बिन अबी जो उसका के अब उसका यानी कि हाथ उनके घर तक पहुंच चुका है। तो लेकिन कौस इधर से उधर से दोनों कबीले वाले थे तो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अबी जो था वो दूसरे कबीले से था। एक जो इशारा था, औस के सरदार ने ख्वाहिशदार की कि इसको कत्ल कर दे, लेकिन खजरज औस और खसरज दो थे ना जो मदीना में थे, ठीक है। औस वाले बहुत सारे मुसलमान हो गए थे, खजरज वाले भी मुसलमान हो गए थे, लेकिन ये इसको सपोर्ट भी करते क्योंकि ये तो मुसलमान बना हुआ था ना, मुनाफिक था लेकिन ये मुसलमान था। तो जब ये लोग आपस में ही दोनों लड़ने लग गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खामोश कराया और इस मामले को अभी खत्म कर दिया। इधर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बीमारी से उठी तो वो एक दिन कॉल ऑफ नेचर के लिए जा रही थी और किसके साथ जा रही थी? उम्मे मस्ताह हजरत मस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ। तो वो ट्रिप हो गई अपनी चादर से। जब वो चादर भी से ट्रिप हुई तो उन्होंने फौरन एक बात ऐसे निकाली, बुरा हो मस्ताह का। तो ऐसे बुरा हो मस्ताह का, ऐसी बुरी जैसे कि होता है ना गलत उसमें। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा आप उसको क्यों बुरा कह रही हैं? आप ट्रिप हुई हैं, आपने उनको क्यों बुरा कहा? वो तो जंग बदर में हिस्सा लिए हुए थे हजरत मस्ताह रज़ियल्लाहु ताला। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बारे में ये हो रहा है और मेरा बेटा भी उसी में शामिल है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला को दम से हिट की वो बात। वो घर गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज भेजा कि मैं अपने अम्मा अब्बा के वहां जा रही हूँ। अपने अम्मा अब्बा के पास चली गई और जब वहां जाके उन्होंने अपने माँ बाप से पूछा, उनके माँ बाप ने भी बताया हाँ ऐसी बातें फैली हुई है। उसके बाद वो रोना शुरू किया उन्होंने और वो रोती रही। वो 2 रातें एक दिन इतना रोई है कि उनके माँ बाप का दिल शक्त हो गया कि किसी तरह से उनका आंसू ही नहीं रुक रहा था। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रात की सुबह हुई,
یعنی ابھی 2 رات اور 1 دن. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا اما بعد یا عائشہ فإنه بلغني عنك كذا وكذا, اگر تم نے یہ یعنی کہ تمہارے متعلق میں نے ایسی خبر سنی ہے, یہ ایسی ویسی باتیں جو چل رہی ہیں, فإن كنت بریۃ, اگر تم بری ہو یعنی کہ تم نے ایسا تو اگر تم ہو ایسی کوئی بری یعنی کہ تمہارے پاک ہو تم, تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا. فسيبرئك اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا. لیکن اگر تم ممت بذنب فاستغفر اللہ, اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو تم استغفار کر لو اور توبہ کرو, کیونکہ فإن عبد اذا اعترف, کوئی بندہ اگر اعتراف کرتا ہے ثم تاب الی اللہ, اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے, تاب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے, جو 2 راتوں سے 1 دن سے اتنا رو رہی تھی, اسی سیکنڈ ان کے آنسو رک گئے. اسی سیکنڈ انہوں نے حضرت عائشہ نے اپنے ماں باپ سے یعنی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بات کی, ماں باپ سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں جو میں کہہ رہی ہوں. تو ان کے ماں باپ ایک دم شاکس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے ایسے بات کر سکتے. جب دیکھا کہ وہ لوگ نہیں بات کر رہے ہیں تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بہترین بات کہی, واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے, آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا, اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں, تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے. یعنی کہ اللہ کو بیچ میں رکھا ہے, پورے وقت اللہ کو بیچ میں رکھا ہے, اور اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں, تو آپ لوگ اس کو صحیح مان لیں گے. یعنی کہ میں اگر ایگری کر جاؤں کہ ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے, ایک بات کو ختم کرنے کے لیے انسان کہہ ہی دیتا ہے, اللہ کو خوب پتہ ہے, لیکن آپ لوگ پھر سچ مان لیں گے. اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا, اس وقت بولتے ہوئے ان کو ان کا نام بھی بھول گئی, وہ یوسف علیہ السلام کے والد کر کے کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھولی ہوئی ہے. وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میں تو صبر جمیل کروں گی, خوبصورت صبر کروں گی, اور اللہ میرا مددگار ہے, علی ما تصفون, جو تم بیان کر رہے ہو, جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ گئی اور لیٹ گئی. اسی وقت وہی نازل ہوئی, اور جب وہی پوری ختم ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو یہ فرمائی کہ یا عائشہ ام اللہ فقد براک, اے عائشہ تمہیں اللہ نے تمہیں پاک قرار دے دیا. سبحان اللہ. اور اس وقت ان کی اماں نے کہا اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں, اور اس بات میں آیا تو ایک دم مجھے ایک تو عجیب سے روٹی بھی کھڑے ہوتے ہیں, and I feel like crying. انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی, واللہ میں ان کی طرف نہیں جاؤں گی, میں تو اپنے رب کی طرف جاؤں گی, میں تو اپنے رب کی طرف حمد کرنے کے لیے جاؤں گی. تو یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی اطراع کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں میں تو ان کی طرف نہیں جاؤں گی. یعنی کیا انہوں نے کیوں میرے بات پہ وہ کیا, اور پھر اللہ کی میں حمد کروں گی. اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں. ان الذین جاؤوا بالعصبہ 10 آیات ہیں, 10 سے لے کے 20 تک. 20ویں آیات پہ یہ ختم ہوتی ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے, انہیں خطبہ دیا, اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی اس کی تلاوت کی. اس کے بعد ممبر سے اتر کے خاص مومنوں میں سے 2 مرد اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا. انہیں 80 کوڑے مارے گئے. یہ تھے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا سورہ نور میں کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور الزام ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تو یہ وہ سورہ نور اتری ہے. اس کے بعد یعنی کہ جو شروع کی آیات ہیں اس میں سارے ہیں. اس کے بعد یہ 10 آیات ہیں. تو یہ سورہ اتر چکی تھی. تو اس میں جو ہے وہ حسان بن ثابت جو کہ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت اچھے صحابی تھے, مستح بن اساسہ یہ ہیں, اور حمنہ بنت حبش یہ کون تھی, یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن تھی. یہ بھی اچھی مومنہ تھی لیکن اس میں شامل ہو گئی, اس جھوٹ کے اس میں آ گئی تھی اور ان کے منہ سے نکلا. تو یعنی کہ انصاف بھی یہاں پہ دکھایا ہے. یہ نہیں کہ اپنے مسلمان ہیں تو اس کو نہیں. جہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کو کچھ نہیں سزا دی, اس کے لیے کچھ بھی نہیں, اس کے رفقا کو کچھ بھی نہیں سزا دی گئی, کیونکہ وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد,
نہ وہ کامیاب ہوں گے. جو اللہ کے پاس وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے جائیں گے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے. چھوٹی سی بات مجھے یہ بتانا ہے کہ اس واقعے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس سمیتم ھذا افک مبین, کوئی بھی اسکینڈل, کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرے, اس پہ کبھی بھی ساتھ نہیں دینا ہے جب تک کہ آپ کو پوری آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. کبھی کسی کی گاسپ میں نہیں شامل ہونا ہے کسی طرح کا. یہاں تک کہ دیکھیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جو کہ ان کی سوکن تھی, ٹھیک ہے, وہ کہہ سکتی تھی کچھ بھی بات, انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے ان باتوں میں اپنے کان اور جو ہے زبان کو بند رکھتی ہوں. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اتنی پیور, اس پہ بھی کتنا پورا مدینہ گونج اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اتاری, ٹھیک ہے. تو کیریکٹر ایک عورت کا جو آج ہم نے پڑھا ہے, محسنات, کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری بچیاں ہیں, ان کا ہم نے خیال کرنا ہے, پلس ہم شادی شدہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے 2-3 چیزیں بہت بادر کرتی ہیں جو شادی شدہ جو ہیں, ایون ہم اپنی بچیوں کے لیے بھی, ہم رول ماڈل بنتے ہیں نا اپنی بچیوں کے لیے, تو ہم وہ چیز کریں گے تو ہماری بچیاں وہی چیز فالو کریں گی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی کہ ہمیشہ ایک تو کبھی کسی مرد, کسی لڑکے کے ساتھ کبھی اکیلے نہ جائیں. عورت کسی بھی, کوئی بھی کزن ہو, کوئی دیور ہو, کوئی یعنی ایسا کوئی بھی ہو جو آپ کا سگا نہیں ہے, اس کے ساتھ کبھی ٹریول نہیں کرنا چاہیے اکیلے. ایون ڈاکٹر کی کلینک میں بھی اکیلے نہیں, کوئی بھی ساتھ میں لے کے اندر شامل ہو جائے. اگر وہ اس کی ریسٹرکشنز ہیں کہ ہاں آپ نے رہنا ہے, تو کوئی ایک نرس سامنے ہو, کوئی ہو, یعنی کہ اکیلا ڈاکٹر آدمی کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی کو زبردستی منہ بولا بھائی, منہ بولا باپ, نیور. حرام کا درجے کا ریلیشن ہے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, سر جھکا دیا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو جو ہے نا وہ ساری فتنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. پلس جویلرز اور ٹیلرز کا بہت خیال کرنا ہے کہ اپنی کمر دے رہے ہیں, کمر کا ناپ ہو رہا ہے, ہاتھ اٹھا کے دے دیا, ہاتھ کا ناپ دیا جا رہا ہے درزی کو. کیوں؟ کیا آپ کے پاس خود ناپ نہیں کہ آپ اپنے ناپ کو نمبرز کر کے دے دیں ان کو؟ جویلرز کے پاس فوراً ہاتھ بڑھا دیا, چوڑی پہننے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا, جویلرز کے سامنے اپنے زیور کو اپنے گلے پہ رکھ کے کان پہ لگا کے دے. اس ساری فتنی والی باتیں ہیں. یعنی ایک عورت کا کریکٹر نظر آتا ہے ایک ایک چیز پر کہ کتنی وہ حیادار ہے, کتنے اپنی چیزوں کا خیال کرنے والی ہے. اس ساری چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے ہم نے. کسی طرح سے ایسی کوئی چیز نہ لڑکی کے لیے نہ اپنے آپ کے لیے. نہیں, ہم تو اب بڑے ہو گئے, ہم تو 40 سال کے, ہمارا کیا ہے, 50 سال کو, ہمارا کیا ہے. Still if you are looking attractive, you don't have to. کسی آدمی سے ہنس کے بات کرنا not allowed. ہم کیا, ہمارے میاں تو ساتھ میں ہے, کوئی بات نہیں, ہمارے میاں تو ساتھ ہیں. وہ کیا اس کی نظریں نہیں دیکھ رہی تمہیں؟ یعنی وہ آدمی تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, تم اس سے بات کر رہی ہو, تمہارے میاں کیا کر لے گا اس بیچ میں؟ اس بیچ میں فتنے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ میاں کی موجودگی میں کسی اور مرد سے ریلیشن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اگر مرد سے کچھ نہیں مل رہا ہے, یا اس مرد کو اس عورت سے کچھ نہیں مل رہا ہے, تو اگر کوئی اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں, آپ کا تو کیا بات ہے, اور آپ اس چکنی چپڑی باتیں, ایون آپ کے ہسبینڈ ساتھ ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کو آپ کوئی بادر نہیں کر رہا ہے, آپ کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے اٹس فائن, او ہم تو آزاد خیال ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, اس کا دل صاف ہے, وہ تو ایسے ہی بس کہہ دیتا ہے, تعریف کر دیتا ہے. What is this? This not allowed. لا تقربوا الزنا, لا تقربوا الزنا کیوں کہا؟ It's not کہ زنا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقربوا الزنا, یعنی وہ سارے راستے بند کرو. آنکھ سے دیکھنا کسی کو یہ زنا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک پورا الاؤ کر دیا ہے اپنی آنکھ میں دیکھنے کا. تو نیچی نگاہ والی کہاں کب ذکر ہے؟ نگاہ نیچے والی جو ہے وہ جنت والیاں ہیں. یہ حوروں کی بات کی, تو ہم کیوں نہیں حور بن جائیں؟ ہم یہیں پہ کیوں نہیں حور بن جائیں؟ ہاں ہمارے میاں تو ہمیں نہیں حور سمجھتے, کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر. تو آج آپ کا کریکٹر اسٹرانگ ہوگا, آپ کے بچوں کا کریکٹر اسٹرانگ ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کا کریکٹر اسٹرانگ کرنا ہے. یہ واقعہ جو یہ ہم لوگ جو سیرہ پڑھ رہے ہیں, اس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہسٹری میں پتہ چل رہی ہے, and how to implement in our life. This is also we are learning. تو ہر چیز کو اللہ کا حکم
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن اور صحابہ کرام کا ایکشن اور صحابیات کا، ہمارے ازواج مطہرات کا، ان سب کا ایکشن دیکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اس وقت ایکشن لیا، کیا کس طرح سے لوگوں نے کیا. کہ لوگ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کیوں نہیں گمان کیا کہ یہ تم جو ہے کسی کے لیے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اتنی بہترین وہ آیات ہیں. جب میں نے پڑھی تھی اور میں نے اس کو، مجھے یاد ہے کہ میں نے دورہ قرآن میں اس کو ایکسپلین کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس وہ بات آئی تھی ان الذین جاؤوا بالافک بالعصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یعنی تم اس کو شر کی طرح کیوں اڑا، تمہارے لیے اس میں بھی خیر تھی کہ تم چپ رہتے، تم اس کے ساتھ نہیں دیتے. تم ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے ان کے لیے تو عذاب علیم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لولا استمعت ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. تم نے اپنے لیے کیوں نہیں، اپنے لیے یعنی کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تم وہاں کھڑے ہو، کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سنی یہ مومن کو سمجھنا چاہیے اس کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ اس کے کیریکٹر پہ اچھالا جا رہا ہے. تم نے کہنا چاہیے ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو کبھی بھی کسی بھی بہتان کے کوئی الزام لگائے کسی کے لیے بھی، بھلے آپ کو اس کا کیریکٹر خراب نظر آ رہا ہو، یو ڈونٹ ایگری ود دیٹ، یو جسٹ کیپ کوائٹ. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے خاموش. کسی کی پردہ پوشی کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. تو پردہ پوشی کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس کو اور آگ لگائیں. ہاں ہاں ہم نے تو دیکھا وہ تو ایسے ہی ہے، وہ تو ایسے ہی نکل کے چلی جاتی ہے، اس کا تو یہی ہے، تو اس کے ساتھ تو یہی ہونا ہی ہے. یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ. اس کے ساتھ تو ایسے ہونا ہی تھا کیونکہ وہ تو اسی طرح سے نکل کے جاتی تھی. نہیں، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے. اس وقت ہمیں خاموش ہو کے اس کی طرفداری کر لو. نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط سنا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. تو اس طرح میں ہم نے یہ دیکھیں، یہ سیرہ جو پورا واقعہ اور اللہ کی آیات جو اتری ہیں بہرحال اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میسج ہمیں دیا ہے اس پہ چلنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا